کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آن کی آن میں آ جائے۔ خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا، کیونکہ تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے محبوب کی بشارت کی، کالی کملی والے کی خوشخبری کی۔ اتنا جلدی دنیا میں جا، اتنا جلدی دنیا میں جا کہ باپ کا انتظار نہ ہو، اور واپس اتنا جلدی آ کہ موت کا انتظار نہ ہو۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ او لوگوں میں تمہارے سامنے ایک آنے والے در یتیم کی بشارت اور خوشخبری سنانے آیا ہوں جن کا نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، سارے انبیاء بتاتے چلے گئے۔ کوئی نبی علاقے کا تھا، کوئی نبی ایک شہر کا تھا، کوئی نبی ایک ملک کا تھا، کوئی نبی ایک زبان بولنے والوں کا تھا، کوئی نبی تحصیل کا تھا، کوئی نبی صوبے کا تھا، کوئی نبی کسی برادری کا تھا، کسی خاندان کا تھا۔ فرمایا جاؤ اب جو نبی آ رہا ہے وہ ساری کائنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی، پرندوں کا نبی، مچھلیوں کا نبی، جنگل کے جانوروں کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی اور نبیوں کا نبی۔ تشریف لا رہے ہیں۔ جہالت اور زیادہ بڑھی سرزمین عرب میں، کفر نے وہ انگڑائیاں لی کہ ہر آدمی باہر ہو گیا۔ قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کی حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی حضور کے والد پہ، تو دیکھ کے کہنے لگی مجھ سے شادی کرو۔ حضرت عبداللہ شرم کے مارے نظریں جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو اس نے پھر دیکھا، کہنے لگی شاید تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو تمہیں شادی کے لیے کہتی تھی۔ اصل بات یہ نہ تھی، میں توریت کی حافظ ہوں، توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھتی تھی تیری پیشانی اس کی صداقت دیتی تھی۔ میری توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیری پیشانی ان کی گواہی دے رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل مجھے ہو جائے، اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو، اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ خداوند کریم نے اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے، بے نیاز بھی بڑا ہے۔ پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں، وہ تو بڑے استاد، ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو۔ کون سی تمہیں محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے کوفتے اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو۔ اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو۔ جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا، جدھر سے گزرے چھولوں کی ڈیگ چڑی ہوئی ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے۔ ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں۔ آپ کھاتا پھرے سول حلوہ اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو، چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے۔ اللہ والا بے نیاز ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے، آدھا نبی تو ہوگا نا۔ بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم۔ شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے، دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا۔ میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا، میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو۔
साजी हमसर सानी कोई नहीं, इसलिए तेरी भी नबूवत में कोई साजी और हमसर नहीं होगा। इंतकाल फरमा गए, यतीम पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह, आज तू मर जाए, तेरा बच्चा यतीम हो जाए, सारा खानदान आंसू बहाएगा। खुदा की कसम, इमामुल अंबिया शिकमे मादर में यतीम हो गए। ये साबित कर दिया, अब कल को बाप यूं ना कहे नबी को, आज तू तौहीद बयान करने लगा, कल मेरी कमाई खाई थी। फरमाया मेरे काली कमली वाले को कोई भी ताना देने वाला ना हो। पहले यतीम बना दिया। उलमा ने लिखा है, चंद दिन पहले, थोड़े ही दिन गुजरे थे, इन बातें हो रही हैं, चल रही हैं कि सैयदा आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रबीउल अव्वल के महीने में, तहकीक उलमा की ये है कि 9 रबीउल अव्वल की या 11 रबीउल अव्वल की, इसमें इख्तिलाफ है पैदाइश में और वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं। जिस दिन तुम ढोल बजाते हो वो तो मेरे आका की वफात का दिन है। विलादत हुई। उलमा ने लिखा है कि सैयदा आमिना खातून के घर में इतनी गुर्बत थी, इतना इफलास था कि चिराग में तेल भी न था। मैं कहता हूं ये बात नहीं, बल्कि असल बात यह है, खुदावंद करीम की जात बेनियाज है। फरमाया जहां पर 2 जहान की रोशनी नूरे नबूवत आ रही हो, वहां चिरागों का क्या काम है? क्या करेंगे चिराग वहां? उधर दुनिया में कदम रखा, फारस की आग बुझ गई जो हजारों साल से जल रही थी। कैसरो किसरा के कंकरे गिर गए, तरह तरह की बुतकदों में सिलसिले आ गए, तमाम दुनिया में चहल पहल मच गई। नजूमियों ने खबर दे दी, एक आने वाला आ चुका जिसके आने से शिर्क जलील होकर निकलेगा। अबादिन की दाई आई मक्के मुकर्रमा में बच्चे लेने के लिए। बच्चे हाथ में पाले जाते थे, जो आती है सुनती है, बच्चा तो इस घर में है मगर यतीम है, दूध के पैसे कौन देगा, मुआवजा कौन देगा, चुपके से खिसक जाती है, दूसरों के बच्चे लेकर के चली गई। हलीमा देर से पहुंची, रास्ते में कहने लगी, ओ दाई हो, मक्के के सारे बच्चे ले आई हो या किसी को छोड़ के भी आई हो? कहने लगी एक यतीम बाकी है। हलीमा कहती है चलो, मुझे अगर वो बच्चा ना मिलेगा मैं ना ले सकूंगी, उस बेवा मां के गम में शरीक तो हो जाऊंगी। दरवाजे पे आती है, दस्तक देती है। हलीमा ने आमिना ने दरवाजा खोला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हलीमा कहती, आमिना मैंने सुना है तेरे लाल को किसी ने पसंद ना किया। हज़रत आमिना कहती है, हलीमा खबरदार यूं ना कहना, बल्कि असल बात यह है कि मेरे लाल ने किसी को पसंद ना किया। हलीमा कहने लगी चल ज़ियारत तो करा, तेरे यतीम को देख तो लूं। चादर उठाई, हुस्न का लश्कारा लगा, हलीमा की आंखें चुंधिया गई। फिक्र पैदा हुई, यतीम के नाम से कायनात की दौलत आमिना अपने घर में लिए बैठी है। हलीमा कहती है, आमिना तेरा लाल मुझे बहुत अच्छा लगा है। फरमाने लगी, हलीमा सियानी औरत होकर अकल की बात कर, मोहब्बत की ट्रैफिक 2 तरफा चलती है, आशिक की तरफ से भी मशूक की तरफ से भी। अगर तेरे दिल में मोहब्बत है तो यह भी तो सोच ले, मेरे लाल ने भी तुझे पसंद कर लिया है। कहने लगी आमिना, मैंने हजारों बच्चे देखे मगर मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। आमिना कहने लगी, मैंने भी देखे हैं बड़े बड़े हसीन, मगर आज तक मेरी आंख ने भी ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। जिब्रील अमीन ने कहा कि हलीमा आमिना तुम तो एक शहर में रहती हो, तुम कैसे देख लेती, ऐसा हसीन तो मेरी आंख ने भी नहीं देखा। आवाज आई, जिब्रील तुम देख कैसे लेते, मैंने ऐसी सूरत वाला आज तक पैदा किया ही नहीं।
یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے الہ العالمین۔ اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈھالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات میں تشریف لائے، وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جب بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، جس رات دی کڑکے آپ آئے، اس رات دیا کیا باتاں نے، وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، غم ٹل گئے آگن ہارا دے، فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹ کیے بیٹھا ہے، اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی
انہوں نے پیچھے جو مڑ کر دیکھا گرد غبار اڑ رہا ہے، برق رفتار اونٹنی بن گئی، بجلی کی طرح دوڑ رہی